السلام علیکم۔ پیدائش کے دوسرے روز بابا جان کی ترقی ہو گئی، تبھی وہ مجھے خوشی کہا کرتے تھے۔ میرا نام بھی انہوں نے خوشی تجویز کیا۔ بابا جان مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، جبکہ امی زیادہ پیار اپنے بڑے بیٹے جہانگیر سے کرتی تھیں۔ وہ ان کو پیار سے راجو بلاتی تھیں، تو ہم بھی راجو بھائی کہنے لگے۔ اس طرح ان کا نک نیم راجو پڑ گیا۔ جب راجو بھائی 5 برس کے ہو گئے تو ان کو ایک اچھے اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ بھائی کو دیکھ کر رحمان نے بھی ضد کی کہ اسے اسکول جانا ہے، وہ ابھی چھوٹا تھا۔ امی نے منع کیا کہ اگلے سال داخل کرا دیں گے، لیکن والد صاحب نے بچے کا شوق دیکھتے ہوئے اس کو بھی اسی اسکول میں KG کلاس میں ڈال دیا کہ جہاں راجو بھائی کو داخل کیا گیا تھا۔ اس طرح دونوں بھائی ایک ساتھ اسکول جانے لگے۔ جب راجو بھائی نے پہلی اور رحمان نے KG پاس کر لی تو بڑے بھائی کا استعمال کیا ہوا یونیفارم اور کورس چھوٹے بھائی کو مل گیا، اور راجو بھائی کو نئی کتابیں، بیگ اور یونیفارم خرید کر دے دیا گیا۔ اس پر چھوٹا بگڑ گیا کہ میں پرانی چیزیں نہ لوں گا، مجھے بھی راجو بھیا کی طرح نئی کتابیں، نیا بیگ اور نیا یونیفارم لے کر دیں۔ مگر امی جان نے اس فرمائش کو بچے کی ضد سمجھ کر رد کر دیا اور بولی، بیٹا، فضول خرچی اچھی بات نہیں۔ درمیانے گھرانوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب بھائی رحمان کے دل کو ٹھیس لگی اور اسے راجو بھائی بالکل بھی اچھے نہیں لگے۔ اس کے دل میں استعمال شدہ چیزوں کی نفرت بیٹھ گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب بھی بڑا بھائی پاس ہوتا، ان کا پرانا کورس اور یونیفارم چھوٹے کو دے دیا جاتا۔ وہ دن بھی آ گیا جب راجو بھائی نے میٹرک کر لیا۔ ان کو ٹیکنیکل کالج میں داخلہ مل گیا اور رحمان بھائی کو ان کی استعمال شدہ چیزوں سے نجات مل گئی۔ ہماری ماموزاد بہن فضا مجھے اور رحمان بھیا کو شروع سے اچھی لگتی تھی، اور ہم تینوں ساتھ کھیلتے اور باتیں کیا کرتے۔ جبکہ بڑے ہونے کے سبب راجو بھیا ہم سے الگ تھلگ رہتے تھے، فضا بھی ہمارے ساتھ پڑھتی تھی اور ہم اکٹھے اسکول جاتے تھے۔ واپسی پہ رحمان ضرور اس کے گھر جاتا اور تھوڑی دیر ماموں کے گھر گزار کر آ جاتا۔ اس بہانے امی جان کو ماموں کے گھر کی خبریں بھی مل جاتی۔ وہ جب بھی کوئی اچھی چیز پکاتی، رحمان کے ہاتھ ان کے گھر بھجوا دیتی۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، رحمان خوش خوش وہ پکوان لے کر ماموں کے گھر چلا جاتا اور اسے ان کے گھر جانے کا بہانہ مل جاتا۔ ایک بار میٹھی عید پر ہمارے نئے کپڑے بنے، رحمان بھائی کو تیز بخار تھا، اس لیے وہ نیا سوٹ نہ پہن سکا، جبکہ راجو بھائی نے اپنا نیا جوڑا پہن لیا۔ عید گزر گئی۔ چند دن بعد ہمارے ایک عزیز کے ہاں شادی تھی۔ راجو بھائی نے رحمان کو بتائے بغیر اس کا عید والا جوڑا پہن لیا، جو بالکل نیا تھا، اور چھوٹے نے ابھی اسے انگ بھی نہ لگایا تھا۔ رحمان نے امی سے احتجاج کیا کہ میرا نیا جوڑا مجھے بتائے بغیر کیوں راجو بھیا نے پہنا ہے؟ ماں نے یہ کہہ کر اسے خاموش کرا دیا کہ تیرا بھائی ہی تو ہے،
کوئی غیر تو نہیں۔ یوں چھوٹے بھائی کے دل میں بڑے بھائی کے لیے نفرت کی جڑیں گہری ہوتی چلی گئیں۔ دوسرے روز اس نے وہ کپڑے صحیح سے خراب کر دیے۔ یہ اس کے باغی دل کا پہلا انتقام تھا جو رحمان بھائی نے بڑے بھائی کے بجائے خود اپنے آپ سے لیا۔ دونوں بھائیوں کا جو بھی مسئلہ ہوتا، ماں اور بابا جان بڑے بھائی کا ساتھ دیتے اور چھوٹے بیٹے کی ہر بات پر احتجاج کو یوں رد کر دیتے جیسے وہ ان کا لے پالک۔ وہ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا۔ رحمان بھائی بھی میٹرک میں آ گئے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کھولی۔ اس پر ایک شعر لکھا ہوا تھا: میرے دل کا ورق سادہ ہے اب تک، اجازت ہے تمہارا نام لکھ لوں۔ تحریر دیکھ کر میں اور رحمان دونوں سمجھ گئے کہ یہ شعر فضا نے لکھا ہے۔ یوں بچپن کی دبی چنگاری نے جوانی میں آگ کی صورت اختیار کر لی۔ اس بات کا علم ہم دونوں کے علاوہ کسی کو نہ تھا۔ میٹرک کے بعد میں نے فضا کے ساتھ ہوم اکنامکس اور رحمان بھائی نے ڈگری کالج میں داخلہ لے لیا اور ساتھ ہی شام کو ایک جنرل اسٹور پر پارٹ ٹائم جاب شروع کر دی۔ راجو بھائی کے پاس الیکٹرک کا ڈپلومہ تھا، سو انہوں نے ایک الیکٹرک کی دکان پر کام شروع کر دیا۔ یہ ایک منحوس صبح کا ذکر ہے جب ناموں ہمارے ابدی نیند سو گئے، مومانی جان اور فضا اس صدمے سے بے حال تھیں۔ ماجی کا اکلوتا بھائی اور مومانی کا کفیل ان سے روٹھ کر جا چکا تھا۔ بہرحال وقت تو دھیرے دھیرے سارے زخموں کو بھر دیتا ہے۔ ماموں کی پینشن کی رقم مومانی نے بینک میں جمع کروا دی، جس سے ہر ماہ جو منافع ملتا وہ اس سے گزر بسر کرنے لگے۔ ماموں کی وفات کے بعد رحمان کے تمام ہمدردانہ جذبات مومانی اور فضا کے لیے وقف ہو کر رہ گئے تھے۔ ایک دن وہ ان کے گھر گیا۔ مومانی نماز پڑھ رہی تھیں۔ اس نے فضا سے کہا: میری خواہش ہے کہ تم آئندہ میرے گھر مت آنا، اب تم ہمارے گھر بس دلہن بن کر ہی آنا۔ وہ بھیا کی بات سن کر شرما گئی۔ رحمان کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر گھر آ گیا۔ انہی دنوں بابا جان ریٹائرڈ ہو گئے۔ ان کو جو رقم ملی آدھی گھر کی مرمت پر لگا دی اور آدھی بینک میں جمع کروا دی۔ خود انہوں نے پارٹ ٹائم جاب کر لی۔ اس طرح دونوں کی آمدنی سے گھر کا خرچہ چلتا رہا، جبکہ رحمان بھائی اخراجات خود اٹھاتے۔ اپنی کمائی کے پیسوں سے وہ مومانی اور فضا کی مختلف طریقوں سے مدد بھی کر دیا کرتے تھے۔ رحمان بھیا نے گریجویشن کر لی۔ اب وقت نے اپنا رنگ دکھایا۔ راجو بھائی کو امریکہ جانے کا چانس مل گیا۔ امی اور بابا جان نے ان کو لاکھ منع کیا، وہ نہ مانے۔ بالآخر امی جان نے ان کو اس وعدے پر جانے دیا کہ وہ وہاں شادی نہیں کریں گے بلکہ یہاں آ کر کریں گے۔ اس کے جواب میں راجو بھائی نے امی کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ انہوں نے کیا کہا ہم نہ جان سکے۔ وہ امریکہ چلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد ان کی طرف سے رقوم اور تحائف آنے لگے۔ وہ ہم سب کے لیے کچھ نہ کچھ بھجواتے تھے۔ رحمان بھیا کے لیے پرفیوم، جینز، شرٹ وغیرہ سب چیزیں
نہیں ہوتی، مگر ان کو لے کر رحمان بھائی خوش نہ ہوتے۔ ان کو لگتا کہ یہ سب استعمال شدہ ہے، تبھی وہ ان چیزوں کو ایک طرف ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ ان کا بچپن سے جمع شدہ وہ زہر تھا جو جوانی میں نفرت بھرا لاوا بن چکا تھا۔ ایم اے کرنے کے بعد رحمان نے بطور لیکچرر ایک کالج جوائن کر لیا۔ اچھی کارکردگی کی بنا پر اس کا شمار بہت کم عمری میں اچھے اساتذہ میں ہونے لگا۔ یہ ایک شام کا ذکر ہے جب ممانی ہمارے گھر آئی ہوئی تھیں۔ رحمان بھائی اپنی الماری صاف کر رہے تھے کہ ہمارے کانوں میں امی کی آواز آئی۔ وہ ممانی سے کہہ رہی تھیں کہ فضا کا تم کہیں رشتہ نہ کر دینا، یہ میری بہو بنے گی۔ بابا جان کی تائید پر ممانی کو انکار کی گنجائش نہ تھی۔ 3 سال کے عرصے میں راجو بھیا کی بھیجی رقوم سے ہم نے معاشرے میں اچھا مقام بنا لیا۔ امی بھی مختلف طریقوں سے ممانی کی مدد کیا کرتی تھیں تاکہ انہیں احساس نہ ہو کہ وہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ ایک صبح کالج کے پرنسپل نے رحمان کو بلا کر کہا کہ کالج سے آل پاکستان ٹور پر آپ لوگ جا رہے ہیں۔ میں نے تم کو اس ٹور کا سربراہ مقرر کیا ہے۔ انہی دنوں راجو بھائی کا خط آ گیا کہ وہ امریکہ سے پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ امی اور بابا جان کی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ ماں نے رحمان سے کہا، تمہارا بھائی آ رہا ہے اور تم ٹور پر جا رہے ہو، کیا تم اس کو لینے ایئرپورٹ نہیں جاؤ گے؟ وہ کیا سوچے گا؟ مجبوری ہے امی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا جانا کالج کی طرف سے ضروری ہے کیونکہ میں سربراہ ہونے کی ذمہ داری قبول کر چکا ہوں۔ یوں وہ راجو بھیا کے آنے سے 2 روز قبل اپنے کالج کے ساتھیوں اور طالب علموں کے ہمراہ ٹور پر روانہ ہو گئے۔ انہوں نے سارا پاکستان دیکھا، فضا کے لیے ثقافتی نمونے خریدے۔ ان کی تمام تر شاپنگ کا محور صرف اور صرف فضا تھی۔ ٹور سے واپسی پر انہوں نے پرنسپل کو تمام لڑکوں کی رپورٹ دی، پھر کالج وین میں بیٹھ کر گھر آ گئے۔ گھر میں قدم رکھتے ہی ان کی نظر سب سے پہلے فضا پر پڑی۔ خوشی اور خفگی دونوں تاثرات ان کے چہرے پر آ گئے۔ خوشی اس لیے کہ سب سے پہلے وہ نظر آ گئی، اور خفگی اس لیے کہ رحمان نے اسے اپنے گھر آنے سے منع کیا تھا۔ وہ پھر بھی آئی بیٹھی تھی۔ وہ اس سے بغیر بات کیے اپنے کمرے میں چلے گئے، کمرے میں سامان رکھا، پھر سب سے پہلے امی جان کے پاس آئے۔ انہوں نے اسے گلے لگایا، دعا دی اور کہا کہ تیری ممانی کو اچانک دل کی تکلیف ہو گئی تھی۔ اسی نازک حالت میں اس نے فضا کو رخصت کرنے کی آرزو کی اور ہم نے تمہارا انتظار کیے بغیر اس کو تیرے بھائی کے ساتھ نکاح کر کے رخصتی کروا لی، چونکہ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ تمہاری ممانی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لہذا ہمیں آنن فانن سادگی سے جہانگیر کے ساتھ فضا کی شادی کرنی پڑ گئی۔ اس کے علاوہ اور کیا کیا امی کہے جا رہی تھی، رحمان کچھ نہ سن رہا تھا۔ اسے کیا ہوش تھا،
اسے تو بس اپنے کانوں میں سائیں سائیں ہی سنائی دے رہی تھی۔ 2 دن کی طویل بے ہوشی کے بعد جب حالت سنبھلی تو اس نے خود کو ہسپتال کے بستر پر لیٹا ہوا پایا۔ ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق ذہنی صدمہ تھا، یعنی نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ ہسپتال میں رحمان کو کئی دن رہنا پڑا۔ میرا بھائی گھر آیا تو اس کی دنیا ہی لٹ چکی تھی۔ شکوہ کس سے کرتا؟ خاموش محبت نے خاموشی سے دم توڑ دیا۔ ادھر فضا بھی چپ چپ اور گمسم تھی۔ بھائی اور ماں کی خاطر رحمان بھائی نے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ ان کو فضا سے کوئی گلہ نہ تھا کہ لڑکیاں بے بس ہوتی ہیں۔ ایک دن امی نے مجھے بتایا کہ جہانگیر نے امریکہ جانے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں فضا کو ہی اس کی دلہن بناؤں گی۔ تبھی میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ تب مجھے وہ سرگوشی یاد آ گئی جو بڑے بھائی امریکہ جاتے ہوئے امی جان کے کان میں کر کے گئے تھے۔ وقت نے میرے رحمان بھیا کو ایک بار پھر سے پیچھے دھکیل دیا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس دوران بابا جان بیمار ہو گئے اور ہم کو ڈاک بفارقت دے گئے۔ بھائی کے آنگن میں 2 بچوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ ایک دن راجو بھائی اپنے ننھے منھے بیٹے کے لیے دودھ کا ڈبہ لینے گئے تو ان کا کار سے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ جس حالت میں گھر واپس آئے اس پر محلے کی ہر آنکھ اشک بار تھی۔ 1 سال میں 2 پیاروں کی اموات نے امی کو ہلا کر رکھ دیا اور وہ بستر سے جا لگیں۔ ابھی فضا کی عدت کو ختم ہوئے 1 ماہ گزرا تھا کہ امی نے رحمان کو بلا کر کہا، بیٹا میں نے ساری عمر تم لوگوں سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگتی ہوں، تجھے میری آرزو پوری کرنا ہوگی۔ فضا میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے اور اس کے بچے میرے لخت جگر راجو کی نشانی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ اسی گھر میں رہیں۔ تم فضا سے نکاح کر لو اور اپنے ننھے منھے بھتیجوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دو۔ امی جان کی اس خواہش پر نہ چاہتے ہوئے بھی بے بسی سے رحمان بھائی نے سر جھکا لیا۔ ان کے پاس انکار کے لیے الفاظ نہ تھے۔ یوں چند بزرگوں کی موجودگی میں فضا میرے چھوٹے بھائی کے نکاح میں آ گئی۔ اس کے بعد امی کی طبیعت کچھ سنبھل گئی اور وہ حشاش بشاش نظر آنے لگیں کہ ان کے پوتوں کو چچا کے روپ میں باپ مل گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت دھیرے دھیرے ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ رحمان بھیا کو تو راجو بھائی کی ہر شے سے نفرت ہو جایا کرتی تھی کہ نئی چیزیں ان کو ملتی تھیں اور ان کی استعمال شدہ اس کا مقدر بنتی تھیں۔ اور حیرت کی بات ہے کہ جیون ساتھی کے معاملے میں بھی قسمت نے یہی فیصلہ کر رکھا تھا کہ پہلے ان کی چاہت راجو بھیا سے وابستہ ہو، بعد میں ان کو ملے۔ یہ خوشی ملی بھی تو کیسے؟ یہ آخری بازی بھی بڑے بھیا ہی جیت کر گئے۔